السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ کلام پیش کروں، پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ ایک پل میں زندگی سے حسن و رعنا آئی گئی، ایک پل میں زندگی سے حسن و رعنا آئی گئی، بے کفن میت ہے خوابوں کی یوں دفنائی گئی، بے کفن میت ہے خوابوں کی یوں دفنائی گئی۔ ایک پل میں زندگی سے حسن و رعنا آئی گئی، بے کفن میت ہے خوابوں کی یوں دفنائی گئی۔ بھول جاتا کس طرح قصہ ہمارے ساتھ کا، بھول جاتا کس طرح قصہ ہمارے ساتھ کا، یہ کہانی ذہن میں ہر روز دہرائی گئی، یہ کہانی ذہن میں ہر روز دہرائی گئی۔ بھول جاتا کس طرح قصہ تمہارے ساتھ کا، یہ کہانی ذہن میں ہر روز دہرائی گئی۔ میرا تو اس بات نے تا عمر ہے پیچھا کیا، میرا تو اس بات نے تا عمر ہے پیچھا کیا، جو تمہارے واسطے تھی ہو گئی آئی گئی، جو تمہارے واسطے تھی ہو گئی آئی گئی۔ میرا تو اس بات نے تا عمر ہے پیچھا کیا، جو تمہارے واسطے تھی ہو گئی آئی گئی۔ کاش کہ زندہ بھی اتنی قدر کی ہوتی کبھی، کاش کہ زندہ بھی اتنی قدر کی ہوتی کبھی، آج جس عزت سے اس کی لاش ہے لائی گئی، آج جس عزت سے اس کی لاش ہے لائی گئی۔ کاش کہ زندہ بھی اتنی قدر کی ہوتی کبھی، آج جس عزت سے اس کی لاش ہے لائی گئی۔ تیرگی ہی رہ گئی اور راکھ سب کچھ ہو گیا، تیرگی ہی رہ گئی اور راکھ سب کچھ ہو گیا، روشنی کے واسطے تھی آگ بھڑکائی گئی، روشنی کے واسطے تھی آگ بھڑکائی گئی۔ تیرگی ہی رہ گئی اور راکھ سب کچھ ہو گیا، روشنی کے واسطے تھی آگ بھڑکائی گئی۔ دیکھ کے آنکھوں میں چاہت آ گیا مجھ کو یقین، دیکھ کے آنکھوں میں چاہت آ گیا مجھ کو یقین، مجھ سے میری عاشقی کی قسم اٹھوائی گئی، مجھ سے میری عاشقی کی قسم اٹھوائی گئی۔ دیکھ کے آنکھوں میں چاہت آ گیا مجھ کو یقین، مجھ سے میری عاشقی کی قسم اٹھوائی گئی۔ گر کوئی دل میں تمنا بچ گئی تھی وصل کی، گر کوئی دل میں تمنا بچ گئی تھی وصل کی، وہ ہمیشہ ہجر کی آتش میں سلگائی گئی، وہ ہمیشہ ہجر کی آتش میں سلگائی گئی۔ گر کوئی دل میں تمنا بچ گئی تھی وصل کی، وہ ہمیشہ ہجر کی آتش میں سلگائی گئی۔ دی گئی اوروں کو جتنی بھی میسر تھی خوشی، دی گئی اوروں کو جتنی بھی میسر تھی خوشی، جتنی مایوسی تھی میرے پاس رکھوائی گئی، جتنی مایوسی تھی میرے پاس رکھوائی گئی۔ دی گئی اوروں کو جتنی بھی میسر تھی خوشی، دی گئی اوروں کو جتنی بھی میسر تھی خوشی، جتنی مایوسی تھی میرے پاس رکھوائی گئی۔ دور رہنا عشق سے فیصل کرے برباد یہ، دور رہنا عشق سے فیصل کرے برباد یہ، تھی تمہیں یہ بات کتنی بار سمجھائی گئی، تھی تمہیں یہ بات کتنی بار سمجھائی گئی۔ دور رہنا عشق سے فیصل کرے برباد یہ، تھی تمہیں یہ بات کتنی بار سمجھائی گئی۔ ایک پل میں زندگی سے حسن و رعنا آئی گئی، بے کفن میت ہے خوابوں کی یوں دفنائی گئی۔ جی یہ تھی غزل۔ اب اشعار کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ زندگی میں جو حسن و رعنائی، جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو لطف ہوتا ہے، وہ خوابوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں جو خواب ہوتے ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں، وہ سب جو ہیں زندگی میں خوبصورتی کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اگر خواب ختم ہو جائیں تو زندگی کی خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ اسی شعر میں میں نے ایک اصطلاح ہے بے کفن میت کی۔ میتوں کو عموماً ایک طریقے سے، مصنون طریقے سے دفن کیا جاتا ہے، جس میں غسل اور کفن شامل ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کی بے حرمتی مقصود ہو یا
بہت جلد بازی میں کیا جائے کام، یا کوئی اور ایسی اور ناگہانی وجوہات ہوں جس کی وجہ سے اس کو کفن نہ پہنایا جا سکے، تو اس میں پھر بے کفن میت کے طور پہ اسے دفنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے خوابوں کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی۔ تو شعر اس طرح کہ ایک پل میں زندگی سے حسن و رعنائی گئی، بے کفن ہے خواب، بے کفن میت ہے خوابوں کی یوں دفنائی گئی۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک یاد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جسے رٹا کہتے ہیں، جسے انگلش میں روٹ میتھڈ کہتے ہیں یاد کرنے کا۔ تو اس میں ایک ہی چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے جس سے وہ ذہن نشین ہو جاتی۔ تو یہاں پہ میں نے جو قصہ ہے ساتھ کا، اس کو جو ہے وہ اس کا ذکر اس پس منظر میں کیا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ بھول جاتا کس طرح قصہ ہمارے ساتھ کا، یہ کہانی ذہن میں ہر روز دہرائی گئی۔ بھول جاتا کس طرح قصہ ہمارے ساتھ کا، یہ کہانی ذہن میں ہر روز دہرائی گئی۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک اردو میں اصطلاح ہوتا ہے آئی گئی، بات آئی گئی ہو گئی، اس طرح استعمال کی جاتا ہے کہ کوئی بات جو کہ جو ہے وہ اہمیت نہ رکھتی ہو، بہت غیر اہم بات ہو، تو وہ پھر ذہن سے فوراً نکل بھی جاتی۔ تو میں نے یہی ذکر کیا کہ ایک بات جس نے میری تاعمر پیچھا کیا، جو میرے ساتھ پوری عمر وہ بات میرے ذہن میں رہی، وہ تمہارے لیے بات آئی گئی ہوگی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ میرا تو اس بات نے تاعمر ہے پیچھا کیا، میرا تو اس بات نے تاعمر ہے پیچھا کیا، جو تمہارے واسطے تھی ہو گئی آئی گئی، جو تمہارے واسطے تھی ہو گئی آئی گئی۔ اگلا شعر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا زندگی میں ان کی قدر نہیں کی جاتی اور موت کے بعد ان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، ان کی قدر کی جاتی۔ تو انہی لوگوں کے متعلق ہے یہ شعر۔ کاش کہ زندہ بھی اتنی قدر کی ہوتی کبھی، کاش کہ زندہ بھی اتنی قدر کی ہوتی کبھی، آج جس عزت سے اس کی لاش ہے لائی گئی، آج جس عزت سے اس کی لاش ہے لائی گئی۔ اگلا شعر جو ہے وہ کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو انسان اچھی نیت سے لیتا ہے، ایسے قدم اٹھاتا ہے جو اچھی نیت سے ہوتے ہیں لیکن ان کا نتیجہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جس طرح اندھیرا ہو تو اور انسان روشنی کے لیے آگ لگاتا ہے، لیکن اس آگ سے اگر گھر ہی خاک جو ہے وہ راکھ ہو جائے جل کے، تو نہ تو گھر بچتا ہے نہ روشنی ہوتی ہے، آخر میں اندھیرا بھی ہوتا ہے اور صرف راکھ ہوتی ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ شعر ہے کہ تیرگی ہی رہ گئی اور راکھ سب کچھ ہو گیا، تیرگی ہی رہ گئی اور راکھ سب کچھ ہو گیا، روشنی کے واسطے تھی آگ بھڑکائی گئی، روشنی کے واسطے تھی آگ بھڑکائی گئی، تیرگی ہی رہ گئی اور راکھ سب کچھ ہو گیا، روشنی کے واسطے تھی آگ بھڑکائی گئی۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے متعلق ہے جو کہ دوسرے شخص کی محبت پہ آسانی سے یقین کر لیتا ہے، اس کی بات پہ آسانی سے یقین کر لیتا ہے، لیکن اس کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے بہت سا کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے متعلق ہے کہ دیکھ کے آنکھوں میں چاہت آ گیا مجھ کو یقین، دیکھ کے آنکھوں میں چاہت آ گیا مجھ کو یقین، مجھ سے میری عاشقی کی قسم اٹھوائی گئی، مجھ سے میری عاشقی کی قسم اٹھوائی گئی۔ اگلا شعر جو ہے وہ مایوسی سے متعلق ہے۔ بعض اوقات انسان کسی منزل سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ اس تک پہنچنا بہت دشوار ہوتا ہے، تو وہ اس کی آس جو ہے وہ دل سے نکال دیتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ ہجر اور وصل کو اسی پہلو میں استعمال کیا، اسی پس منظر میں استعمال کیا ہے کہ ہجر میں انسان جو ہے وہ بعض اوقات وصل کی آس کو ختم کر دیتا ہے ہجر کی پریشانی میں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ گر کوئی دل میں تمنا بچ گئی تھی وصل کی، گر کوئی دل میں تمنا بچ گئی تھی وصل کی، وہ ہمیشہ ہجر کی آتش میں سلگائی گئی، وہ ہمیشہ ہجر کی آتش میں سلگائی گئی۔ اگلا شعر جو ہے وہ قسمت سے ایک شکایت ہے کہ جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ دوسروں کو دی گئیں اور میرے حصے میں صرف مایوسی آئی۔ تو شعر اس طرح ہے، دی گئی اوروں کو جتنی بھی میسر تھی خوشی، دی گئی اوروں کو جتنی بھی میسر تھی خوشی، جتنی مایوسی تھی میرے پاس رکھوائی گئی، جتنی مایوسی تھی میرے پاس رکھوائی گئی،
دی گئی اوروں کو جتنی بھی میسر تھی خوشی، جتنی مایوسی تھی میرے پاس رکھوائی گئی۔ غزل کا آخری شعر اور مقطع جو ہے وہ خود سے یہ شکایت ہے کہ سمجھانے کے باوجود کہ عشق پر بات کر دے گا تو باز نہیں آیا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ دور رہنا عشق سے فیصل کرے برباد یہ، دور رہنا عشق سے فیصل کرے برباد یہ، تھی تمہیں یہ بات کتنی بار سمجھائی گئی، تھی تمہیں یہ بات کتنی بار سمجھائی گئی، ایک پل میں زندگی سے حسن و رانا آئی گئی، بے کفن میت ہے خوابوں کی یوں دفنائی گئی۔ جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔